بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا اور رمضان تقرب کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماہ رجب کی پہلی رات، ماہ شعبان کی وسط کی رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور قربانی کی رات۔ رجب بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ رجب لفظ سے ترجیب سے نکلا ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اس کے دیگر معانی بھی ملاحظہ فرمائیں۔ العصب، سب سے تیز بہاؤ۔ اس ماہ میں توبہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے اور عصیاں یعنی گناہ کے صحرا دریائے رحمت و مغفرت کے تیز بہاؤ سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ عبادت گزار انوار قبولیت سے فیض پاتے ہیں۔ العصم، سب سے زیادہ بہرا۔ زمانہ قبل اسلام میں اس ماہ میں جنگ و جدل کی آواز قطعاً سنائی نہیں دیتی تھی۔ جنگ اس ماہ میں حرام ہے۔ رجب جنت کی ایک نہر کا بھی نام ہے جو اس ماہ کے روزے داروں کو نصیب ہوگی۔ مطہر، پاک کرنے والا۔ رجب کو پاک کرنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روزے داروں کے گناہوں اور تمام برائیوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کو محترم قرار دیا۔ ان حرمت والے مہینوں میں نافرمانی بہت ہی قبیح ہے۔ جس طرح مقدس مقامات اور مبارک اوقات میں نیکی کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح ان مقامات اور اوقات میں نافرمانی کی سزا زیادہ ہوتی ہے۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، ضیاء القرآن جلد 9 صفحہ 202، شب معراج کا واقعہ 27 رجب۔ ماہ رجب کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں پہلی بار حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے۔ اسی ماہ تاریخ اسلام میں شب معراج کا واقعہ پیش آیا جو بہت اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اس ماہ تکمیل عبودیت ہوئی تھی۔ یہ معجزہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 27 رجب کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضوان اکبر یعنی سب سے بڑی رضامندی لازم ہوگی۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب 678 تا 680، 900 برس عبادت کا ثواب۔ رجب کے پہلے جمعہ سے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ حرام میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ امام دیلمی سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی 4 راتوں میں بلائی کی مہر لگاتا ہے، عید قربان کی رات کو، عید الفطر کی رات کو، نصف شعبان کو
اور رجب کی پہلی رات کو۔ دعا کی قبولیت امام دہلوی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، اور نمبر 3 جمعرات کی رات، نمبر 4 عیدوں کی رات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی تصنیف غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں ایک بار رجب کا ہلال یعنی چاند دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کسی پر قرض ہو تو اپنا قرض ادا کر دے، اور جو کچھ مال باقی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ رجب کے روزوں کی فضیلت، اگر کوئی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے اور اس کی نیت اللہ تعالیٰ سے ثواب کی ہو اور خلوص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو تو اس کا ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دے گا اور آگ کا ایک دروازہ بند کرا دے گا۔ اگر اسے تمام زمین بھر کا سونا دیا جائے تو اس ایک روزے کا پورا ثواب نہ مل سکے گا، اور دنیا کی کسی چیز کی قیمت سے اس کا اجر پورا نہ ہوگا۔ اگر یہ اجر پورا ہوگا تو قیامت کے دن حق تعالی پورا فرمائے گا۔ اس روزے دار کی شام کے وقت افطار سے پہلے 10 دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر وہ دنیا کی کسی چیز کے لیے دعا مانگے گا تو حق تعالی وہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد کسی ماہ کے اکثر روزے نہیں رکھے بجز رجب اور شعبان کے۔ حضرت انس سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی حرمت والے مہینے کے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے 3 روزے رکھ لے، حق تعالی جل وعلا شانہ اس کے لیے 900 سال کی عبادت لکھ لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ رجب ترک غداری کے لیے ہے، شعبان فرما برداری اور وفاداری کے لیے ہے، اور رمضان صدق و صفائی کے لیے ہے۔ سال کی مثال ایسے درخت کی ہے، رجب اس درخت میں پتے پھوٹنے کا زمانہ ہے، شعبان اس میں پھل آنے کا موسم ہے، اور رمضان پھل پکنے کا وقت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جو رجب کا ایک روزہ رکھ لے گا گویا اس نے 1000 سال کے روزے رکھے، گویا اس نے 1000 غلام آزاد کیے، اور جو اس میں خیرات کرے گا گویا اس نے 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے عوض 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 درجے بلند فرماتا ہے، اور 1000 برائیاں مٹا دیتا ہے، اور اس کے لیے رجب کے ہر روزے کے عوض، ہر ایک صدقے کے عوض 1000 حج اور 1000 عمرے لکھ دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھے تو یہ روزہ ثواب میں 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہے۔ جو 7 روزے رکھ لے اس سے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جو 8 رکھ لے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو 10 رکھ لے حق تعالی اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل ڈالے گا۔ جو 18 روزے رکھ لے تو ایک آواز دینے والا آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ اس کی گناہ بخش دیے گئے، اب از سر نو نیک عمل کرے، عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر وہ اس سال مر جائے گا تو اللہ اسے شہید کی موت عطا فرمائے گا۔ 50 سال کے گناہ معاف۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رجب کے مہینے میں ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ بخش دے گا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ان کا عمل، حضرت علی پورے سال میں خاص طور سے عبادت کے لیے ان 4 راتوں میں خوب سرگرم عمل رہا کرتے تھے۔ رجب کی پہلی تاریخ میں عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھے پھر جمعہ کی رات میں مغرب سے لے کر عشاء تک 12 رکعت نماز پڑھ لے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ قدر اور
اور 12 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دے، سلام پھیر کر 70 بار یہ درود پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 بار یہ دعا پڑھے، رب اغفر ورحم وتجاوز اعمالہم فإنک انت العزیز الاعظم۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر پہلے سجدے والی دعائیں پڑھے تو مرادیں پوری ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بندہ جو کنیز یہ نماز پڑھ لے گی، یعنی حق تعالی اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ اور اس کی ریت کے ذرات کے پہاڑوں کے وزن کے، بارش کی قطروں کے، درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن اس کی شفاعت اس کے خاندان کے 7 آدمیوں کے حق میں قبول کر لی جائے گی، اور قبر کی پہلی شب میں اس کے پاس اس نماز کا ثواب کھلے ہوئے چہرے کے اور جاری زبان کے ساتھ آئے گا۔ تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی آتی ہے، اگر کوئی اس میں روزہ رکھ لے، اس رات عبادت کرے، اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب، 100 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ دن رات رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ رجب کی عبادات قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ رجب کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس فضیلت کے پیش نظر ماہ رجب کی عبادات حسب ذیل ہیں: یکم رجب کو روزہ رکھا جائے، نمبر 2 27 رجب کو چونکہ معراج شریف ہے لہٰذا اس دن روزہ رکھا جائے، نمبر 3 اس ماہ میں توبہ کثرت سے کی جائے، نمبر 4 اس ماہ میں 3 روزے بروز جمعرات، جمعۃ المبارک اور ہفتہ ضرور رکھے جائیں، کیونکہ ان 3 روزوں کا ثواب 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے، نمبر 5 اس ماہ میں زکوٰۃ دی جائے، نمبر 6 کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو اس ماہ میں وہ قرض ادا کیا جائے، نمبر 7 ہمارے وہ اقارب، عزیز و اقارب رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں، والدین وغیرہ، ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رجب کی فیوز و برکات سے ضرور فائدہ اٹھائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اس خوبصورت باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔